قطرائے آب وضوء کمبرے، اے مولا علی دے غلام من حضرت کمبر ایتھے آ کے اقبال پھر قلم ہی توڑ دیتی، کہندا قطرائے آب وضوء کمبرے در بہا بر طرز خونے کیسر ہے، کہندا حضرت مولا علی دے جڑے غلام حضرت کمبر جڑا وضو کیتا نا، اس وضو دا جڑا ایک قطرہ پانی ڈگیا نا، کیسر بادشاہ دا خون بھی دا مقابلہ نہیں کر سپر پاوراں دا بادشاہ، سپر پاور۔ اے اقبال اتھے آ کے مولا علی نو گل پیش کی تھی، مولا علی حضرت مولا کائنات عمر بن عبد ود گنڈا جنہوں امرو بن عبد ود لوگ پڑھ دے، امرو تے گلاں ساڈے نال مڑ کے کر دے، پڑھنا عمر تے عمر دا فرق بھی نہ پتا ہوئے، عمر تے عمر دا فرق کی ہوئے تے گلاں مولویاں عباس، اے تسی مدرسے بند کرنا چاہندے ہو سارے مل کے، تسی کہندے ہو نا مولوی ہٹ جائے تے اسی ترقی کرنی ہے جی، ترقی ہونی جڑی ہوڑ ہونی، اے تے شکر کرو جی نمازاں پڑھان والے تانوں لوگ ہیں، جدوں سکولاں جو پڑھ کے کوئی امام آئے گا نا تے اجے کرونا چائنا چوڑنا کہ مسیتاں بند کر کے لوگ گھر چلے جانا۔ ہاں اے سکیا چٹائیاں تیری خاک میں ہے اگر شرر، کیوں جی جدوں مولا علی اپنے دور خلافت وچ بیٹھ کے نا مسجد کوفہ سکے ٹکڑے کھا رہے تے اج نبی بندہ آیا، انہیں کہا علی نو ملنا ہے، آپ نے فرمایا علی تے میں ہاں، انہیں کہا حضور جان دیو علی تے تسی نہیں، میں تو سنیا انہاں خیبر دا دروازہ کھیڑ کے کھبے ہاتھ تے چک لیا، بعد 80 صحابہ انہوں ہلا بھی نہ سکے، او تو چھڈو بادشاہ اے سکیاں روٹیاں کھان والا بھی علی ہو سکدا، آپ نے فرمایا جلیا علی میں ہی ہاں، انہوں نے کہا پھر او کی ہویا، پھر اقبال نے وہ ترجمہ کیتا، انہوں نے کہا اقبال کہندا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ مولا علی فرمایا جلیا اے جڑی نا اے ساڈی جسمانی طاقت، خیبر دا قلعے دا دروازہ چکنا وہ ساڈی روحانی طاقت، وہ ساڈی روحانی۔ عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا، وہ جناب گھوڑے نو چھال مروا کے ادھر آ گیا، کہنے کا ہے جی کوئی جنت لین والا، طنز کیتا ہے۔ بہت سارے لوگ حضور دی عزت آبرو تے جدوں ممتاز نے بھی گل کیتی نا عامر عبد میرے کول کتاباں موجود ہیں، میں انہاں دے نام نہیں لیندا، ویسے ہی مرن والے عامر عبد الرحمان شہید چیمہ دے جدوں خبر آئی نا کہ انہیں جرمنی گستاخ مار دیتا تے ایک بہت بڑا اپنے آپ نو لیڈر کہنے والا اجے زندہ ہے، موت و حیات دی کشمکش وچ نام نہیں لیندا، ویسے ہی لانت دی موت وہ پئی ہوئی ہیں، اور نے کہا اس کو کسی نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے، اس کا بیان لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا دین، تو یہ آج تو نئی بات نہیں ہے، یہ تو عمر بن عبد ود نے بھی کی، کہنے لگا ہے جی کوئی جنت لین والا، مولا علی عرض کی تھی حضور میں نے حکم دیو میں اس منڈے کے مقابلے جانا، رسول اللہ نے پگڑی بدھی حضرت مولا علی کے سر پہ، حضور نے بدھی، پھر حضور نے تلوار دی تھی، جب مولا علی گئے تو جا کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا میرے تعلقات سن تواڈے ابا جی نہ میں تانوں نہیں مارنا چاہتا، آپ نے فرمایا میں تانوں مارنا چاہتا، جب وفا رسول اللہ نال سکھی تو پھر وفا وہی ہونی ہے، ہاں جی اس نے کہا میں تانوں نہیں مارنا چاہتا، تواڈے ابا جی نہ میرے تعلقات سن، فرمایا میں تجھے مارنا چاہتا، وہ تو جناب آگ بگولا ہو گیا، بھائی پورے عرب وچ مینوں بھی بندہ کوئی چیلنج کر سکدا، آپ نے فرمایا سن گل، میں سنیا تینوں ترے گلاں چوں ایک بندہ گل کرے تو من جاندا، انہوں نے کہا ہاں، فرمایا میں ترے گلاں تیرے نال کرنا جڑا تیرا دل کرے من جا، انہوں نے کہا پہلی گل تو ہے کہ کلمہ پڑھ، اور جتھے کوئی لگیا لگے ہی رہنا، کیسا جناب ادھروں یورپ وچوں یہ گلاں ایتھے آندیاں، اور چھڈو جی کسی کو نہیں چھیڑنا، سب بھی ٹھیک ہے، میں کہا مولا علی فرمایا کلمہ پڑھو تن دعوت اسلام دے لو، جس مقام تے میں کھڑیا آ جا ایتھے حضور دے نال کھڑا ہو جا، انہوں نے کہا میں تے نہیں کر سکتا، فرمایا دوسری پھر گل ہے اپنی جان دی حفاظت کر کے چلا جا، پھر سوچی جا کے حضور نو رب نے عزت دینیاں ہی دینیاں، اج نہیں پوری دنیا تے گل تے پھیلنی، تے پھر تم ہی اس عزت وچ لے لوی تھوڑی جیاں، واپس چلا جا اپنی جان بچا کے واپس، انہوں نے کہا میں تے اپنے گھوڑے نو اتنا کھوایا تے اینج کیتا تے فلان کیتا تے میں تے اینج ہاں تے میں اینج ہاں، فرمایا پھر ہن تیسری گل اے کہ میدان حاضر ہے، جتھے کوئی لگیا لگیا ہی نہیں، ہاں اسلام کہتا یا ایمن یا ایمن یا ایمن، یہی خالد بن ولید کی ایسی، ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے نہیں تو پھر ٹیکس دو، نہیں تو پھر موت آ جائے، یہی بولی مولا علی دی، یہی سیف اللہ دی، یہی حیدر کرار دی، یہی سیف من سیوف اللہ دی، یہ نہیں ہوتا کہ بندے کو طاقت آ جائے تو پیسہ آ جائے تو پھر بندے کا مزاج بدل جاتا ہے، پھر دین ہو یہ جڑا حضور دے گئے،
او حضرت بلال نو بھی وہی سمجھ آیا تے مولا علی نو بھی وہی سمجھ آیا. سمجھ آئی نا بات؟ او حضرت خالد بن ولید نو بھی وہی سمجھ آیا. تے دنیا دے وڈے شاعر کلاب بن ربیعہ، وڈے شاعر، عرب دے سب تو وڈے شاعر، کلمہ جدو پڑھیا نا تے حضرت عمر فرمان لگے یارا او شعر تے سناؤ. اور کہنے لگے جدو دی سورہ بقرہ پڑھی شعر کہن تے دل نہیں کر. جدو بندہ مان جدو وفا سکھ دے لئی ہے. فرمایا بات تھی جدو دی سورہ بقرہ، ایڈے بڑے شاعر ایڈیاں بڑیاں گلاں، فرمایا ایک شعر میں ضرور کیا کلمہ پڑھن تو بعد، باقی میں سورہ بقرہ تو بعد شعر نہیں پڑھیا. انہوں نے کہا کی پڑھیا؟ فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی حتی اکتسبت من الاسلام سربالا. اس اللہ دا کتنا ہی شکر ہے کہ اس نے مرن تو پہلے میں نے حضور دی غلامی دے دی. لو جی میدان لگ گیا، مولا علی آ گئے، عمر بن عبد ود گنڈا آ گیا. مولا صحابہ کہتے ہیں جو مولا علی نہ لڑے کہ گرد و غبار اتنا اڑیا کہ گرد و غبار مولا علی بھی گم ہو گئے تھے، عمر بن عبد ود بھی. اور جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں کہا اسلام عمر بن عبد ود کے مقابلے میں علی کو بھی لاتا ہے. لو جی کہتے ہیں پھر تلوارہ چلن دی آواز آئی تو سارے صحابہ دے دلو چھوڑے تکبیر سے تر تراتی زمین. کہنے تھوڑی دیر ہوئی تو پھر وہ چھڑکار تلوارہ دی بند ہو گئی. اسی بھائی دل دھڑک رہا ہے خدا جانے کی بننا. تو کہنے اتنی دیر میں پھر مولا علی نے اللہ اکبر کا نعرہ لایا. شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیسے نصرت. کہنے پھر صحابہ پھر کیوں جا نعرہ لایا ہونا؟ ہاں وہ نعرہ تو 50,000 لشکر تک بھی پہنچا ہونا. کہنے پھر اگلی گل بڑی عجیب ہے، حضور کتنے خوش ہوندے. کہندے مولا علی کہندے جدوں میں مڑیا نہ گرد و غبار جو نکلیا باہر تے سامنے رسول اللہ. فرمایا یتحللو، فرمایا حضور کے چہرے انور کی تو روشنی اور جاہ و جلال کی تو پہلی کوئی مثال نہیں تھی. جب مجھے حضور نے فاتحانہ انداز میں آتے ہوئے دیکھا تو حضور کا چہرہ مزید چمک اٹھا. حضور کے دین کا جو کام کرتا ہے حضور اس پر خوش ہوتے ہیں، حضور اس پر خوش ہوتے ہیں، حضور کا چہرہ انور مزید چمک اٹھتا ہے. اور مولا علی حضور تک پہنچتے ہیں پھر گل کے کی تھی، شعر کی پڑھ، شعر کی. نصر الحجارۃ من صفاحت رائہ نصرت رب محمد بثوابی. مولا علی لا رہا ہے تلوار ہاتھے نال شعر پڑھتے آ رہا ہے. فرمایا یہ بے وقوف تھا، یہ بے وقوفی میں پتھروں کی مدد کرنے آیا، بتوں کی مدد کرنے آنا. نصر الحجارۃ من صفاحت رائہ ونصرت رب محمد بثوابی. فرمایا میں نے رب محمد کی مدد کی، بڑی سوچ سمجھ کر مدد. لاؤ جی اے گل جڑے دین دشمن بھی سن لون، ناموس رسالت دے غدار بھی سن لون، ختم نبوت دے ڈاکو بھی سن لون، پوری دنیا دے کافر بھی سن لون، مولا علی آخر جڑی سانو سہارا دے گئے. لا تحسبن اللہ حاضل دینہ ونبیہ یا معاشر الاحزاب. علی پڑھ رہے ہوں مولانا تے حضور موجود ہوں تے صحابہ موجود ہوں، پڑھن دا پھر انداز کی وجہ. فرمایا قیامت تک احزاب حزب کی جمع، اس کا مطلب لشکر، دنیا دے لشکر سن لون، سپر پاوراں سن لون، اور دنیا دے دین دے دشمن تے ساریاں فوجاں سن لون، دین دے ٹرمپ دی فوج تے یار سن لون سارے. مولا علی گل کی فرمائی لا تحسبن اللہ حاضل دینہ ونبیہ یا معاشر الاحزاب. فرمایا اللہ کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں کرنا، ہرگز یہ گمان نہیں کرنا کہ کبھی اللہ تعالی اپنے دین کو اور اپنے نبی کو بغیر مدد کے چھوڑ دے گا. بس ہمیں اسی پر بھروسہ، ہمیں اسی پر مان ہے. ہاں جی اسی پر مان ہے. مولا علی فرمایا ایک گمان کبھی اللہ کے بارے نہیں کرنا.